معصوم میں بھی کوئی آج تک کعبے میں پیدا نہ ہو سکا سوائے میرے مولا علی کے۔ سب سے پہلے دعوی سلونی کسی نے نہ کیا سوائے میرے مولا علی کے۔ سب سے پہلے اپنے موالیوں کے لیے قبر میں پہنچنے کا اعلان کسی نے نہ کیا سوائے میرے مولا علی کے۔ مہر نبوت پر قدم رکھ کر کسی نے بت نہیں توڑے سوائے میرے مولا علی کے۔ اور میں کہتا ہوں ریکارڈ ٹوٹ گیا، معصومہ زوجہ کسی کو نہ مل سکی سوائے میرے مولا علی۔ نہیں مل سکتی۔ بھائی میری بات پہ غور فرمایا، اور جتنی انہوں نے آیتیں سنائیں اور جتنی احادیث سنائیں، اگر کوئی بیچارہ مولوی مصائب سنائے تو ذاکر احتجاج کرتے ہیں کہ جی آپ نے کیوں مصائب پڑھے، ہم نے پڑھنے تھے۔ آج میں احتجاج کرتا ہوں، آیتیں میں نے پڑھنی تھی، تم نے کیوں پڑھی؟ توجہ ہے نا صاحب؟ الحمدللہ۔ بھائی ظاہر ہے کہ ان کے نام کے آگے ہے چشتی۔ چشتی تو دین پناہ بھی حسین کو مانتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں زیادہ زحمت تو نہیں دوں گا۔ جو چشتی صاحب نے آخری فرمان سنایا عالم اسلام کے ایک بزرگ کا، کہ لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز۔ اس معاملے میں تو وہ صدیق ہے۔ جی ہم بھی اسی لیے صدیق مانتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی کہ جب تک علی کا ٹکٹ نہیں ہوگا کوئی پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا۔ اب بیچارہ مولوی کیا کرے کہ جی سارے تا بزرگ ہن، علی چھوٹے تھے۔ یہاں بزرگ اور چھوٹے کی بات نہیں ہے، میں نے تو تجربہ کیا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ ریلوے اسٹیشنوں پر سفید داڑھیاں لیے لائن میں کھڑے رہتے ہیں، اور ٹکٹ دینے والا تازہ تازہ میٹرک پاس ایک بچہ اور وہ بڑے بڑے بزرگ ٹکٹ لینے کے لیے بچے سے کہتے ہیں بابو ٹکس ڈیمی، یہی کہتے ہیں۔ حالانکہ بابو تو وہ بزرگ ہیں جو کھڑے ہیں،
مگر ٹکٹ کے لیے اس بچے کو بھی بابو کہہ رہے ہیں. تو علی چاہے عمر میں چھوٹا صحیح، مگر جب تک یہ بڑی بڑی سفید داڑھیوں والے علی کو بابو کہیں گے نہیں، ٹکٹ ملے گی. اور انہوں نے ظاہر ہے جلیل القدر صحابی تھے، فرمان پیغمبر سے ہٹ کے تو بات کر نہیں سکتے تھے. انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے الا من كتب له علی الجواز. جب تک علی کا جواز نہیں ہوگا، جواز کا ترجمہ ٹکٹ نہیں ہے. توجہ، جواز کہتے ہیں پاس کو. ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے نا تو ایک گتے پر لکھا رہتا تھا جواز. ہم ماسٹر صاحب سے کہہ کر اجازت نہیں لیتے تھے چھٹی کی، بس وہ گتا دکھاتے تھے، وہ اشارہ کرتا تھا جاؤ. اور ماڈرن عربی میں جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو. پیغمبر اکرم نے اسی لیے فرمایا حب علی جواز للجنہ. علی کی محبت جنت کا جواز ہے. اب اس ماڈرن عربی میں ترجمہ کیجئے، علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ اب سارے ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی علی کی محبت کا پاسپورٹ ہے، ہم سب جنت میں جائیں گے. تو اس کا تجربہ مجھے سعودی عرب میں چلا. یہاں سے بیچارے جو حاجی جاتے ہیں، جوان تو آتے ہیں ملائیشیا سے، انڈونیشیا سے، مصر سے، اور ملک الموت کے جتنے دوست ہیں وہ یہیں سے جاتے ہیں. توجہ ہے یہ نہیں؟ اور گلے میں قرآن مجید لٹکا لیتے ہیں. اب جدہ ایئرپورٹ پہ اترے، لائن میں کھڑے ہو گئے. پاسپورٹ آفیسر ظاہر ہے کہ عربی بولتا ہے، وہ عربی بیچارے حاجیوں کو سبزیوں میں بھی پسند نہیں آتی. اس نے کہا جواز جواز جواز. یہ بیچارہ سمجھا کہ جس میں جائز ناجائز کے احکام ہیں وہ مانگ رہا ہے، تو گلے سے قرآن نکال کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ شاہزہ یہ کیا ہے؟ بڑے فخر سے کہتا کتاب اللہ. کہتا کتاب اللہ کہ شاید اس پر روب پڑے گا. وہ قرآن واپس کرتے ہوئے کہتا ہے سعودی عرب میں داخلے کے لیے کتاب اللہ کافی نہیں ہے. اب یہ فقرہ تو انہوں نے کہہ دیا، کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا. یہ فرما رہے ہیں کہ جو کتاب اللہ سعودی بارڈر پہ کافی نہیں ہے وہ جنت کی سرحد پہ کیسے کافی ہو جائے گی؟ اس نے کہا کتاب اللہ کافی نہیں ہے، جواز جواز جواز. اس نے ساتھ والے سے پوچھا وہ کی ہندا جواز؟ اس نے کہا بابا پاسپورٹ. اچھا پاسپورٹ نو کہندی ہے. اس نے پھتوئی میں ہاتھ ڈالا، حاجی نے کھینچ کے نکالا پاسپورٹ. پاسپورٹ افسر نے ورقے پلٹے، کہا ٹھیک ہے
تیرے پاس جواز ہے، وین تاشیرہ، ویزا کدھر ہے؟ ویزا کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ کی ہندا، حاجی نے پوچھا، ساتھ والے نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے پاسپورٹ افسر کہ ہمارا ایک نمائندہ تمہاری دنیا میں ہمیشہ رہا ہے، جب تک اس کے دستخط اور مہر کا ویزا نہیں ہوگا اندر نہیں جا سکتے ہو۔ علی کی محبت کا پاسپورٹ تو سارے لے کر پہنچیں گے، رضوان جنت پوچھے گا ویزا کدھر ہے؟ کہ او کی ہندا کہ جنت کا ایک نمائندہ تمہاری دنیا میں ہمیشہ رہا ہے، جب تک امام زمانہ کے دستخط اور مہر کا ویزا نہیں ہوگا نہیں جا سکتے۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ اچھا کبھی ویزا بھی ہوتا ہے، پاسپورٹ بھی ہوتا ہے، پھر بھی روک لیتے ہیں۔ میرے ساتھ ہوا، میں پہلی دفعہ جب انگلینڈ گیا، ویزا بھی تھا پاسپورٹ بھی تھا، وہ مجھ سے بیچارہ کہنے لگا پاسپورٹ افسر بی سیٹڈ پلیز، بیٹھیے یہاں۔ اب سب جا رہے ہیں، میں بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا مجھے کیوں روک لیا؟ ویزا ہے، پاسپورٹ بھی ہے۔ اس نے کہا سب کچھ ہے، ہیلتھ سرٹیفکیٹ کدھر ہے؟ ہیلتھ کارڈ دکھاؤ۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہ اپنے ملک سے ہمارے ملک میں آ رہے ہو، وہاں کے جراثیم تو نہیں لا رہے ہو؟ ٹیکے لگوائے تھے؟ میں نے کہا ٹیکے کس کس بیماری کے؟ کہ پہلی بیماری ہے چکن پاکس، چکن پاکس جسے اردو میں چیچک کہتے ہیں اور ہماری پنجابی میں مائی رانی، مائی رانی، مائی تو کہتے ہیں اماں کو۔ یہ اماں ہی سمجھ میں نہیں آیا جو بچوں کو بیماری بن کے چمٹ جائے۔ یہ عام مائی نہیں ہے، رانی ہے، رانی، ہاں مائی رانی ہے یہ۔ اب مائی رانی کا ٹیکہ بھی لگا دیا انہوں نے، کہ آپ بھی بیٹھو۔ میں نے کہا آپ کیوں؟ ایک اور ٹیکہ لگے گا جو اس کا بھی ابا ہے، کالرا، حیضہ۔ لو بھیا حیضے کا ٹیکہ بھی لگ گیا۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ تو ویزا بھی ہو، پاسپورٹ بھی ہو، مگر جب تک ہیلتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، رضوان جنت بھی دیکھے گا علی کی محبت کا پاسپورٹ بھی ہے، ویزا بھی ہے، لیکن ہیلتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ تب جنت میں گزرے۔ ہاں دکھاؤ ہیلتھ سرٹیفکیٹ۔ اب وہاں حاجی پوچھے گا او کی ہندا، تو رضوان جنت یہاں سے پکڑ کر کہے گا جب تک ظالموں، غاصبوں اور خائنوں پر تبرے کا ٹیکہ نہیں لگے گا۔ توجہ ہے یہ نہیں صاحبہ؟ تو یہ میں نے چشتی صاحب کے قصیدے کے مصرے کے ایک فرمان کا ترجمہ کر دیا۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ اچھا، اور باقی جو آیتیں انہوں نے پڑھی ہیں اس پر تو